ذرا سوچو، ایک ایسا بہادر انسان جس کے دشمن بھی اس کی عزت کرتے تھے، ایک لیڈر جو دولت یا طاقت کے لیے نہیں لڑا بلکہ انصاف اور اپنے لوگوں کے لیے لڑا، اس نے یروشلم واپس لیا اور تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔ یہ ہے صلاح الدین ایوبی کی کہانی۔ آج ہم ایک سچے ہیرو کی کہانی سنیں گے، ایک ایسا انسان جس کا نام آج بھی روشنی کی طرح چمکتا ہے۔ وہ طاقتور تھا، سمجھدار تھا اور سب سے بڑھ کر رحم دل تھا۔ اس کا نام صلاح الدین ایوبی تھا، مغرب میں اسے صلاح الدین کہتے ہیں۔ وہ مسلمان رہنما تھا جس نے یروشلم کو صلیبیوں سے واپس لیا۔ صلاح الدین 1137 میں ترکت نامی شہر میں پیدا ہوا جو آج کے عراق میں واقع ہے۔ اس کا پورا نام تھا صلاح الدین یوسف بن ایوب۔ وہ کرد خاندان سے تھا۔ اس نے بچپن سے ہی اسلام، انصاف اور اچھی قیادت کے بارے میں سیکھا۔ اس کے والد اور چچا دونوں سپاہی تھے، اس لیے صلاح الدین نے جنگ اور امن دونوں کے بارے میں سیکھا۔ مگر وہ صرف لڑنا نہیں چاہتا تھا، وہ علم حاصل بھی کرنا چاہتا تھا، اس لیے قرآن، تاریخ اور فلسفے کی تعلیم حاصل کی، جس سے وہ نہ صرف بہادر بلکہ سمجھدار بھی بنا۔ جب وہ بڑا ہوا تو اپنے چچا کے ساتھ مصر چلا گیا۔ اس کا چچا ایک بڑا جنرل تھا اور صلاح الدین نے اس سے فوجی قیادت سیکھی۔ کچھ وقت بعد وہ خود ایک جنرل بن گیا، مگر وہ غرور کرنے والا لیڈر نہیں تھا۔ وہ نرم مزاج اور غریبوں کا ہمدرد تھا۔ لوگ دیکھنے لگے کہ یہ نوجوان کچھ خاص ہے۔ جب اس کے چچا کا انتقال ہوا تو صلاح الدین مصر کا حکمران بن گیا، پھر وہ شام کا بھی حکمران بن گیا۔ اس نے مسلمانوں کو آپس میں متحد کیا کیونکہ ایک بڑا خطرہ آ رہا تھا، صلیبی جنگیں۔ صلیبیوں نے یروشلم پہ قبضہ کر لیا تھا جو مسلمانوں کے لیے ایک مقدس شہر ہے۔ صلاح الدین نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ شہر واپس لے گا، لیکن نفرت سے نہیں، انصاف سے۔ صلیبی جنگیں یورپ کے عیسائی بادشاہوں نے شروع کی تھی۔ انہوں نے 1099 میں یروشلم پہ قبضہ کیا تھا۔ اس وقت کے یروشلم کے سارے مسلمان اور یہودیوں کو قتل کر دیا تھا۔ صلاح الدین نے فوراً حملہ نہیں کیا، اس نے پہلے مسلمانوں کو آپس میں جوڑا۔ اس نے کہا اگر ہم ایک نہ ہوئے تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ آخر کار 1187 میں صلاح الدین کی فوجیں یروشلم کی طرف بڑھی۔ اندر کے لوگ خوف زدہ تھے، انہیں پرانی صلیبی لڑائیوں کا خون یاد تھا، مگر صلاح الدین ان سے مختلف تھا۔ اس نے دشمنوں کو امن سے جانے کا موقع دیا۔ اس نے عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کی حفاظت کی۔ اس نے گرجا گھروں کو باقی رکھا، یہاں تک کہ عیسائی مورخین بھی اس کی رحم دلی سے حیران تھے۔ جب صلاح الدین نے یروشلم واپس لیا تو ایک نئی صلیبی جنگ شروع ہوئی، تیسری صلیبی جنگ۔ اس بار انگلینڈ کا بادشاہ رچرڈ دی لائن ہارٹ بھی آیا۔ صلاح الدین اور رچرڈ نے کافی لڑائیاں لڑی، مگر ایک عجیب بات ہوئی، وہ ایک دوسرے کی عزت کرنے لگے۔ ایک بار رچرڈ بیمار ہو گیا تو صلاح الدین نے اس کے لیے پھل اور دوائیاں بھیجی۔ یہ ہے اصل عزت۔ کئی لڑائیوں کے بعد 1192 میں دونوں نے صلح کر لی۔ عیسائی یروشلم آ سکتے ہیں اور مسلمان ان پر حکمرانی کرتے رہیں۔ یہ بتاتا ہے کہ ہمیشہ لڑائی ضروری نہیں، بعض اوقات امن زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ صلاح الدین صرف جنگجو نہیں تھا، وہ دل سے نیک انسان تھا۔ وہ نماز پڑھتا، صدقہ دیتا اور سب کے ساتھ عزت سے پیش آتا۔ جب وہ 1193 میں فوت ہوا تو اس کے پاس نہ محل تھا اور نہ خزانہ۔ وہ اپنا سب کچھ راہ خدا میں دے چکا تھا۔ اس کی دولت اس کا کردار تھا۔ ہم آج بھی اسے کیوں یاد کرتے ہیں؟ کیونکہ اس نے ہمیں سکھایا کہ اصل طاقت تلوار سے نہیں بلکہ صبر، انصاف اور نرمی سے آتی ہے۔ وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا کو بدلنا ہے تو سچ، اتحاد اور رحمت کا راستہ اپنانا ہوگا۔ چلو صلاح الدین کی زندگی سے کچھ سبق لیتے ہیں۔ پہلا، بہادر بنو مگر رحم دل بھی۔ دوسرا، انتقام نہ لو، انصاف قائم کرو۔ تیسرا، دشمن کی بھی عزت کرو۔ چوتھا، دولت بانٹو، غرور نہیں۔ پانچواں، لوگوں کو جوڑو، توڑو نہیں۔ صلاح الدین ایوبی صرف ایک بادشاہ نہیں تھا، وہ امید کا چراغ تھا، ایک سچا مسلمان، ایک عظیم لیڈر اور ایک نرم دل انسان۔ اب سوچو اگر تم اس کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ کیا غصے سے لڑتے یا دل سے قیادت کرتے؟ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کامنٹ میں لکھیں آپ نے صلاح الدین ایوبی کی زندگی سے کیا سیکھا۔ اور ایسی سادہ اور متاثر کن اسلامی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔